الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی شہر میں، بستی میں، قوم کی طرف اپنے کسی نبی کو بھیجا تاکہ اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچائے، تو ہر نبی کو سب سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا، مخالفت کی، وہ اس بستی، اس شہر، اس ملک، اس قوم کے خوشحال اور مالدار لوگ تھے. قرآن کے الفاظ ہے مترفوها. جب بھی اللہ تعالی نے کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی بستی کی طرف اپنے نبی کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے نبی کو اللہ کا نمائندہ ماننے سے انکار کیا، مخالفت کی، حق کو جھٹلایا، وہ وہاں کے مالدار اور خوشحال لوگ تھے. لہٰذا اس سے یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ قیامت تک سچائی کو جھٹلانے والے، حق کے راستہ روکنے میں سب سے زیادہ جو لوگ آگے بڑھ کر یہ بدترین عمل اور حرکت کریں گے، وہ پیسے والے، خوشحال اور مالدار لوگ ہوں گے. اور اس کا الٹ، ہر نبی، ہر رسول کی دعوت پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر، لپک کر، عاجزی کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ اس قوم کے غربا تھے. بھائی وہ اس قوم کے کیا تھے؟ غربا تھے. یہ وجہ کیا ہے؟ اصل وہ مرض ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنا علاج کرنا ہے. مالدار جو ہیں ان کو مغالطہ یہ لگ گیا، اگلی آیت میں قرآن ان کے اس کے مغالطے کا ذکر کر رہا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، اثر و رسوخ ہے، اولاد ہے، یہ ہمارے اللہ تعالی کے ہم سے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے. اگر یہ مال و دولت ہمارے پاس ہے، دلیل ہے اللہ راضی ہے. یہ اولاد ہمارے پاس ہے، دلیل ہے اللہ ہم سے راضی ہے. ہم صاحب جائیداد ہیں، دلیل ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے. ہم حق پر ہیں، ہمیں مزید کسی حق کی ضرورت نہیں ہے. یہی گمان انسان کو مار دیتا ہے. یہی گمان بھائی کس کو مار دیتا ہے؟ انسان کو. آپ بھی معاشرے میں یہ محسوس کرتے ہیں، میں تو بہت زیادہ، چونکہ ہم اس دینی لائن میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی تعلیم میں پڑھے لکھے، دنیاوی تعلیم میں بھائی کیا ہے؟ پڑھے لکھے، پیسے والے، مال و دولت.
بس وہ یہ سمجھتے ہیں میں اللہ کا مقرر بندہ بھی ہوں، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، میں سمجھدار بھی ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیا؟ میں غلط نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس بیٹھنے سے اور وہ دینی مسائل میں یوں گفتگو کریں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کیا ہے، لہٰذا پیسہ میرے پاس ہونا یہ میرے عقل مند ہونے کی دلیل بھی ہو گیا، میرے عالم ہونے کی دلیل بھی ہو گیا، میرے سمجھدار ہونے کی دلیل بھی ہو گیا۔ اور احساس ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس سوائے چند ٹکوں کے اور کوئی چیز اس کے پلے نہیں۔ پیسے کی وجہ سے جو مزاج بنتا ہے غرور کا، فخر کا، انانیت کا، میں ہی اعلیٰ ہوں، میں ہی بہتر ہوں، یہ غرور حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ اور عام غربا جو ہوتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں عاجزی، مسکنت، نرمی، بات کو تسلیم کر لینا، آپ یوں کہہ لیجئے ان کی تربیت غربت کے ہاتھوں 70% پہلی ہو چکی ہوتی۔ وہ ایسی زرخیز زمین ہوتی ہے، جب بھی حق آتا ہے تو سب سے پہلے بھائی کون قبول کرتا ہے؟ غربا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو 50 60 100 بندہ ایمان لایا، آپ اس کی فہرست پڑھیے۔ یہ کون ہے؟ بلال حبشی۔ یہ کون ہے؟ حضرت صہیب رومی۔ یہ کون ہے؟ حضرت سمیہ۔ یہ کون ہے؟ ان کے شوہر حضرت یاسر۔ یہ کون ہے؟ ان کے بیٹے حضرت عمار۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ سارے بھائی کون ہیں؟ غربا۔ غربا۔ یہ کون ہے؟ زید بن حارثہ، غلام ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی۔ سب کون ہے بھائی؟ غربا۔ سب غربا۔ مد مقابل کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عقبہ، شیبہ، ولید، عاص بن وائل، بڑے بڑے سردار، عبداللہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کون ہیں؟ سردار۔ یہ سب کون ہے؟ سردار۔ یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مرض سے بچائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ آپ حضرات کو میں بخاری کی اس حدیث کا بہت حوالہ دیتا ہوں۔ جب ہرقل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا، اس نے پتہ کروایا میرے ملک میں کوئی حجاز کا قافلہ آیا ہوا ہے، اتفاق کی بات ہے مکہ کا قافلہ۔ تو ابو سفیان کو بلا لیا، جو سوالات کیے ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، آپ اس شخص کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہمارے خاندان قبیلے کے۔ اچھا، آپ ان کے مخالفوں میں سے؟ ظاہر ہے اس وقت ابو سفیان حضور کے مد مقابل کیا کر رہے تھے؟ کفر کی قیادت کر رہے تھے۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان کو یوں بٹھا لیا، مکہ کے باقی لوگوں کو پیچھے بٹھا لیا۔ پیچھے والوں سے کہا اگر یہ کسی سوال کے جواب دہی میں جھوٹ بولے تو آپ نے سر ہلا دینا۔ ابو سفیان سے سوالات کیے، وہ بڑے عجیب سوالات ہیں۔ مقام نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے وہ سوالات بڑے زبردست ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، یہ جو شخص جس کا خط میرے پاس ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول ہوں، ان پر ایمان لانے والے مالدار ہیں یا غربا؟ اس نے کہا جی اکثر غربا ہے۔ اکثر کون ہے؟ غربا۔ باقی سوالات بھی کیے، میں اکثر کسی نہ کسی حوالے سے ان کا حوالہ دیتا رہتا ہوں آپ حضرات۔ غربا ہے۔ جب سارے سوالات مکمل ہو گئے، پھر ہرقل نے ایک ایک سوال کی وجہ بتانا شروع کی۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ
ایمان لانے والے شروع میں ان پر کون ہیں؟ غربا۔ ہرقل نے کہا ہر نبی پر شروع میں اسلام لانے والے ہمیشہ کون ہیں؟ غربا۔ بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہر خیر کی تحریک پیدا کرنے والے شروع میں غربا ہوتے۔ شروع میں کون ہوتے؟ غربا ہوتے۔ لہٰذا قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ اللہ کے راضی ہونے کا سبب نہیں۔ ہاں، اگلی بات، جن لوگوں کو اللہ نے یہ مال و دولت دیا ہے وہ ایمان اور تقوی پر اگر آ گئے تو وہ پھر غریبوں سے بہت آگے جائیں گے، چونکہ اللہ تعالی نے مال و دولت دینے کے ساتھ ان کو کس چیز سے نواز دیا ہے؟ ایمان سے، تقوی سے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر اپنے مال و دولت ان چیزوں کو نیکی میں خرچ کریں گے، مزاج میں عاجزی ہوگی۔ وہ پھر سچی بات یہ ہے کہ وہ پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے، وہ اتنی دور۔ آپ حضرات کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو 2-4 بہت مالدار ہستیاں تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، لقب ہی کیا ہے؟ غنی۔ اور غزوہ تبوک جیسی 30 ہزار صحابہ میں سے کہا 10,000 کے اخراجات میرے ذمے۔ بھائی کتنوں کے؟ میرے ذمے۔ اور کنواں خرید کر پورے مدینہ کے لیے وقف کر دینا، پورے مدینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے سب سے مالدار شخص تھے۔ کوفہ کے امام اعظم ابو حنیفہ غربا میں سے نہیں تھے، بہت مالدار تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت پتہ چلا کہ پورے شہر کے 200-250 گھروں کی کفالت امام صاحب کرتے تھے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت غلط نہیں ہے، اس کی وجہ سے دل میں اگر گندگی آ جائے تو وہ چیز غلط ہے۔ اگر تربیت اور تزکیہ ہو جائے پھر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن آگے نیک عمل کے بارے میں کہہ رہا ہے، لوگوں ہم نے یہ جو تمہیں مال و دولت دی ہے یہ تو ہم نے دنیاوی آزمائش کے لیے دی ہے۔ ہم نے اس دنیا کا چلن ایسا رکھا ہے کہ اس میں کسی کو مالدار رکھا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے۔ اگر ہم سب کو غریب بنا دیتے تو پھر بھی کام نہ چلتا، اگر سب کو مالدار بنا دیتے تو پھر کام کاج کے لیے کوئی بندہ نہ ملتا۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتے کوئی کسی کے کام آتا؟ سب کو مالدار بناتے تھے کوئی کسی کے کام نہ آتا۔ یہ ہم نے کم زیادہ جو حیثیت رکھی ہے یہ تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رکھی ہے۔ کوئی پیسے کی بنیاد پر یہ نہ کہہ دے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، اور کوئی غربت کی بنیاد پر یہ نہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ پیسہ ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل تو یہ ہے اگر ایمان ہے، نیک عمل ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہے، یہ مالدار ہے پھر بھی، یہ غریب ہے پھر بھی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے نہیں بھیجے کسی بستی میں کسی نذیر ڈرانے والے کو، کسی بھی ڈرانے والے کو جب ہم نے بھیجا الا قال مترفوها، مگر وہاں کے مالداروں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ یہ میرا درس ادھر ادھر بھی جاتا ہے لیکن بعض باتیں اصلاح کے لیے ہمیں کہنی پڑتی ہیں۔ میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا، سب سے مشکل بیان کرنا پتہ کہاں ہے؟ جہاں آگے سارے مالدار ہوں، جہاں آگے سارے کیا ہو؟ مالدار ہوں۔ ان کا موڈ مزاج اتنا اونچا ہوتا ہے،
وہ دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی، خصوصاً اگر میرے جیسا مولوی والا حلیہ ہو، وہ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ایک گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے اس میں میرا تاجروں کے اس میں بیان تھا، تو ایک نے دوسرے کو کہہ دیا، انہوں نے کہا مولوی کتوں لے آئے ہو پھڑ کے۔ شروع میں 10-15 منٹ وہ کسی کا موڈ ادھر کو کسی کا ادھر کو، 15 منٹ کے بعد ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار اس کی باتیں تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے والی، یعنی بولنے اور سننے والے متکلم اور مخاطب کا جو رشتہ ہے نا، اس کو جوڑتے جوڑتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ تھوڑے سے متوجہ ہوئے، کوئی یوں بیٹھا تھا، پھر تھوڑا سا یوں ہوا کہ یار اس کی بات تھوڑی عقل کو لگ رہی ہے، پھر جا کے مانوس پھر بیان ہوا، اس کے بعد پھر ان کے سوالات ہوئے، پھر تھوڑی سی انہوں نے دلچسپی لی، پھر ان کو محسوس ہوا کہ یار یہ باتیں ہمارے فائدے کی ہیں، یہ باتیں کیا ہیں، یہ چیز کس چیز نے محروم کر دیا؟ اللہ نہ کرے یہ جو کیفیت ہے نا کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل ہے تو سب کچھ ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے آگے قرآن کیا کہہ رہا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، ان مالداروں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں کیوں عذاب دیا جائے گا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب کھول دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے رزق کو جس کی چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ پھر دوبارہ وما اموالکم ولا اولادکم، نہیں ہے یہ جو کچھ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہے، بالتی تقربکم عندنا زلفی، یہ ہمارے نزدیک تمہارے محبوب اور مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مقرب کون ہے؟ ہاں، الا من آمن، جو بھائی کیا کیا؟ جس نے ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے کیا کیا؟ نیک عمل کیا، فاولئک لہم جزاء الضعف، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ہم ڈبل کر دیں گے۔ کیوں؟ بما عملوا، عمل کرنے کی وجہ سے، وہم فی الغرفات آمنون، وہ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں، محلات میں بڑے مزے سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کو بے بس اور عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، ان کو ہمارے عذاب میں جکڑ لیا جائے گا۔ پھر سن لو، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، بے شک میرا رب کھول دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ پھر ایک نیک عمل کا تذکرہ، وما انفقتم من شیء، جو کچھ تم اللہ کی رضا میں خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، اس کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، وہو خیر الرازقین، اس اللہ سے بڑھ کر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی اس کیفیت سے بچائے، اس مرض سے بچائے کہ میرے پاس اگر چند ٹکے ہیں تو سب کچھ ہے۔ ہاں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، مال و دولت ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ملے، پھر یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔